نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله تعالى عنا محمدا ما هو أهله اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في وسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر کلامنا میرے بھائی اور دوستو، سورہ ملک 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے سورہ ملک سورہ واقعہ اور منجیہ بھی فرمایا ہے، اور حدیث میں ہے واقعہ معنی بچانے والی اور منجیہ معنی نجات دینے والی۔ اس لیے ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی المانیہ المنجیہ کسی تنجیہ من عذاب القبر، یعنی یہ صورت عذاب کو روکنے والی ہے، عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے عزیزو کہ شریعت نے ہر چیز کا حل بتایا ہے، انسان کو جس جگہ سے واسطہ پڑتا ہے اس جگہ کا حل بتایا ہے۔ جہاں جہاں مشکلات آتی ہیں وہاں مشکلات سے نکلنے کے راستے بتائے۔ یہ اور بات ہے کہ میں اور آپ اس پر عمل نہ کریں تو یقیناً محرومی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر جس گھر میں موجود ہو وہ اگر گلی کے طبیب کے پاس وہ گلی میں فٹ پاتھ پر بیٹھے ایک شخص چھابڑی والا جو دوائیاں رکھ کر چھابڑی میں بیچ رہا ہوتا ہے اس سے علاج کروائے تو سمجھو یہ بیچارہ بھولا بھالا اور سادہ ہے، یا اس کو دوسرے لفظوں میں بے وقوف کہہ دیں تو آج پوری امت مسلمہ اسی طرح اس بھولے پن کا شکار ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا حیثیت آج کے ڈاکٹروں کی، کیا حیثیت آج کے سائنسدانوں کی، کیا حیثیت آج کے معیشت دانوں کی، کیا حیثیت آج کے فزکس کیمسٹری بیالوجی پڑھانے والوں کی، جو حیثیت میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایسے نہیں چھوڑا، لاوارث نہیں چھوڑا۔ حضور حیات تھے تو اللہ نے گارنٹی دی کہ آپ حیات ہیں، امت کو کچھ نہیں ہوگا۔ حضور تشریف لے گئے تو امت کو گارنٹی دی کہ اگر آپ یہ اعمال کرو گے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، بلکہ قرآن میں ہے کہ اگر یہ استغفار کریں گے تو ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا کے مسائل کا حل بتایا، پھر جس جگہ سے واسطہ پڑتا ہے دنیا میں جس مشکل سے سامنا ہمیں کرنا پڑ جاتا ہے اس کا حل بتا دیا، لیکن اس حل کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں، ہم یورپ کی طرف چلے جاتے ہیں، ہندوؤں کی پیروی کر لیتے ہیں، یہودی عیسائیوں کی اطاعت گزاری میں آ جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو میرے عزیزو دنیا میں جو بھی مسائل ہیں، غربت کے مسائل ہیں تو اللہ نے حل بتا دیا، اللہ کے رسول نے اس سے نکلنے کا راستہ بتا دیا۔ کوئی دشمن کا خوف ہے تو بھی بتا دیا، کوئی معیشت کا خوف ہے تو بھی حل بتا دیا، بد امنی ہے تو بھی حل بتا دیا۔ اسی طرح موت کے بعد جو سامان ہیں، موت کے بعد قبر سے واسطہ ہے اس کا بھی حل بتا دیا۔ میرے عزیزو قبر اندھیری جگہ ہے، سانپوں کا گھر ہے، بچھو کا گھر ہے، اس میں کوئی ایئر کنڈیشن نہیں لگا ہوا، اس میں کوئی پنکھے نہیں لگے ہوئے، اس میں کوئی قالین اور بیڈ نہیں لگے ہوئے، لیکن میرے عزیزو اس میں بیڈ بھی لگ سکتے ہیں، ایئر کنڈیشن بھی لگ سکتا ہے، وہ جنت کی کھڑکی بھی لگ سکتی ہے، وہ جنت کا باغ بھی بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جہاں زندگی میں اس دنیا کے مسائل کے حل بتائے وہاں قبر کے بھی حل بتائے، حشر کے بھی حل بتائے، جہنم سے بچنے کے بھی حل بتائے، جنت پہنچنے کے حل بتائے۔ کیا امت کر رہی ہے؟ بہت تھوڑی،
1 سے 2% بامشکل امت عمل کرتی ہے میرے عزیزو، تو کیوں رونا روتے ہیں، کیوں فریاد کرتے ہیں، کیوں آہیں کرتے ہیں، کیوں آنسو بہاتے ہیں؟ یہ آنسو بہانا بے قیمت ہے جب تک نبی کی تابعداری نہیں کریں گے، یہ فریادیں کرنا اس کی کوئی حیثیت نہیں جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جھکیں گے نہیں۔ ہر مسئلے کا حل ہے، تو قبر بھی ایک حل، ایک مشکل مرحلہ ہے کہ جہاں نہ ماں ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن۔ ماں باپ، بہن بھائی، دوست، رشتہ دار، کوئی نہیں ساتھ جائے گا، قیامت کے دن بھی کوئی ساتھ نہیں آئے گا، قبر میں بھی کوئی ساتھ نہیں جائے گا، صرف اپنے اعمال کام آئیں گے قیامت کے دن، اور قبر میں بھی وہی اعمال کام آئیں گے۔ کیا ہم وہ اعمال کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ تو قبر کے سب سے مضبوط عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ آپ بچھو سے بچ سکتے ہیں، سانپوں سے بچ سکتے ہیں، اندھیری کوٹھڑی سے بچ سکتے ہیں، اور وہاں عیاشی کی زندگی گزار سکتے ہیں، جنت کی کھڑکی لگوا سکتے ہیں، جنت کا باغ بنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ سورہ ملک اگر تلاوت کریں تو میرے دیدو کیا مشکل ہے میں اور آپ سورۃ ملک روزانہ پڑھیں؟ کوئی مشکل نہیں۔ تو آئیے آج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچائے گی۔ اور اس کو امام قرطبی رحمۃ اللہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ نے بھی یہ ذکر کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی، تمنا کی، ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے۔ کتنا شفیق تھے میرے نبی، کتنا کریم تھے میرے نبی، کیا محبت تھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ماں باپ قبر کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، نہ اس کا حل بتا سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کو فکر تھی امتی کی قبر کی، وحشت کی، دہشت کی، بچھو کی، سانپوں کی، اندھیر نگری کی، اس کی فکر تھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے میرا ہر امتی، ہر کلمہ گو، ہر اسلام لانے والا، مسلمان کہلانے والا، وہ سورہ ملک اس کے دل میں ہو۔ سورہ ملک اگر دل میں ہو، تلاوت کرتا ہو تو یقیناً یہ اس وحشت کی جگہ سے آرام سے گزرے گا۔ دہشت والی جگہ پر اس کو دہشت نہیں ہوگی، یہ سانپ اور بچھو کی جگہ پر کوئی سانپ بچھو نہیں ہوں گے، جنت کی کھڑکی لگ جائے گی اور جنت کا باغ بن جائے گا قبر۔ تو کیا مشکل ہے ہمارے لیے؟ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن پاک میں، اس کتاب اللہ میں ایک صورت ایسی ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، اگر میرا امتی یہ پڑھ لے اور روزانہ اس کی تلاوت کرے تو یہ 30 آیتیں جھگڑا کریں گی اس کے لیے۔ کہاں جھگڑا کریں گی؟ قبر میں جھگڑا کریں گی۔ کیوں جھگڑا کریں گی؟ سانپوں سے بچ جائے، بچھو سے بچ جائے، دہشت سے بچ جائے، وحشت سے بچ جائے، ظلمت سے بچ جائے، اندھیر نگری سے نکل جائے، جنت کی کھڑکی لگوا لے، میں اور آپ کے ہاتھ میں۔ تو میرے تو کیا مشکل ہے اس کے لیے کہ آپ کا نبی اور میرا نبی، آپ کا محسن میرا محسن، آپ اور مجھ پر ماں باپ سے زیادہ شفقت کرنے والی ہستی۔ ماں باپ بھول جائیں گے مجھے اور آپ کو قیامت کے دن، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں کہوں گا یا امتی امتی۔ ایسی ہستی کی نہیں مانیں گے تو کس کی مانیں گے؟ ایسی ہستی کی نہیں مانیں گے تو کیا ہندو کی مانیں گے، مودی کی مانیں گے؟ میرے عزیزو کیوں پریشان امت؟ ہر مسئلے کا حل میرے نبی نے بتا دیا، تو تمہیں پریشانی کس چیز کی ہے؟ پریشانی صرف یہی ہے کہ نافرمانی کی زندگی گزر رہی ہے، گناہ کی زندگی گزر رہی ہے، اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، تبھی تم پریشان ہو۔ اگر آج تم طے کر لو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرنی ہے تو دنیا کا کوئی مسئلہ، میرے نبی نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کی دوا موجود ہے، ہر بیماری کی دوا موجود ہے۔ اب ہم ڈھونڈتے ہیں نا، ایک ہسپتال نہیں دوسرے چلے جاتے ہیں، دوسرے نہیں تیسرے چلے جاتے ہیں، تیسرے نہیں چوتھے چلے جاتے ہیں، ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر، دوسرے نہیں تیسرے، تیسرے سے چوتھے، ایک صوبے سے دوسرا، دوسرے صوبے تیسرا، تیسرا چوتھا، پھر ایک ملک سے دوسرا ملک، دوسرے ملک سے تیسرا ملک، یہاں تک کہ بر اعظم چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے تیسرے بر اعظم میں چلے جاتے ہیں۔ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فرمایا ہر چیز کی دوا موجود ہے، ہر بیماری کی دوا موجود ہے، اسی طرح ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ کیا ہم مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں؟ کیا پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں؟ کیا دکھ درد سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں؟
کیا وبا کورونا سے بھاگنا چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں؟ تو آئیے میرے نبی کی فرما برداری کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ گارنٹی دے رہا ہے تمہارے لیے میرے نبی کا اسوہ حسنہ سب سے بہتر ہے کہ عمل کے لیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ محبت کرے تم سے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، سنت پر عمل کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ اللہ نے معاف کر دیا تو قبر کا عذاب بھی ختم ہو گیا اور جہنم سے بھی نجات مل گئی اور قیامت کی سختی سے بھی محفوظ ہو گئے، تمہاری دنیا بھی بن گئی، تمہاری آخرت بھی بن گئی، تو کیا مشکل ہے؟ تو آئیے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں ایک سورت ایسی ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، وہ جھگڑا کرے گی کس کے لیے؟ جو پڑھتا ہے، اس کو تلاوت کرتا ہے۔ وہ سورہ ملک ہے، یہاں تک اس کو عذاب قبر سے نجات دے دے گی، جھگڑتی رہے گی۔ کیا وہاں ماں جھگڑا کر سکتی ہے قبر میں میرے عزیزو؟ نہیں کر سکتی۔ بیوی بہن بھائی جھگڑا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ دوست احباب رشتہ دار کر سکتے ہیں جھگڑا؟ نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، ایسی وحشت کی جگہ، ایسی دہشت والی جگہ پر، ایسی اندھیری کوٹھڑی میں اگر جھگڑا کرنے والی ہے تو سورہ ملک ہے، کیوں غافل ہیں اس سے؟ کوئی اور پڑھے گا آپ کے لیے؟ پیٹ میں درد آپ کو ہو دوائیے کوئی اور کھائے، سر میں درد کوئی آپ کو ہو ڈسپرین اور کوئی کھائے، کینسر آپ کو ہے آپریشن کسی اور کا ہوگا؟ نہیں میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو اگر قبر کے خوف سے بچنا ہے، قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو مجھے اور آپ کو سورہ ملک تلاوت کرنی پڑے گی۔ بہترین حل یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ بچائے گی قبر کے عذاب سے، اور یہاں تک فرمایا کہ 30 آیتیں والی یہ قرآن پاک کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز اس شخص کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت داخل کر دے۔ ایک چھوٹی سی سورت 30 آیتوں کی آپ کو قبر سے عذاب سے بھی نجات دیتی ہے، آپ کو جہنم سے نکال کر جنت پہنچا دیتی ہے، اس سے بڑا کیا ہو؟ اللہ کیا کرے آپ کے لیے؟ کیا سفارش کرے آپ کے نبی آپ کے لیے مزید؟ کیا مشکل سے نکالے آپ کو؟ کیا دہشت سے بچائے آپ کو؟ قبر کے عذاب سے بچائے؟ تو آئیے ہم طے کر لیں، خود بھی پڑھیں، ساتھیوں کو احباب کو بھی متوجہ کریں، بیوی بچوں پر بھی لازم کر دیں، تو یقیناً اللہ دنیا کے خوف سے بھی نجات دے دے گا، قبر کے خوف سے بھی بچا دے گا، جہنم سے بچا کر جنت پہنچا دے گا۔ آئیے آج سے عمل کیجئے، اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔